السلام علیکم، ہماری گپ شپ میں خوش آمدید۔ عمران خان کی ناکامی یا اس مشکلات کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں آخر وہ اس قدر مشکل حالات سے دوچار ہیں؟ ویسے تو جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ مشکل حالات سے تو گزرتے ہیں، کوئی تحریک ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بس ایسے ہلے گلے کے طور پر آئے، لوگ آئیں، خوشی کے گیت گائیں اور اس طرح وہ تحریک جو ہے نا کامیاب ہو جائے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تو یہ فیز اس کے اوپر آنا تھا، آیا ہے۔ ہاں، ہم یہ تجزیہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ میرے حساب سے تحریک جو ہوتی ہے نا وہ تبدیلی کے لیے آتی ہے۔ دعوت اس کا یہی ہے کہ میں تبدیلی کے لیے آیا ہوں۔ اب دعویٰ یہ تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے ایسے لوگوں کو بھرتی کر لیا اپنی اس جماعت میں یا تحریک میں جو نیچرلی فطری طور پر اس تحریک کے ساتھ ان کی الائنمنٹ بنتی ہی نہیں ہے۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس نے الیکٹیبلز بھر لی۔ ایک تحریک کو چلانے کے لیے آپ جس سٹیٹس کو کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اسی سٹیٹس کو کے نمائندوں کو اگر آپ اپنی تحریک میں بھر لیں گے تو وہ بھی آئے اس وقت جب انہیں لگا کہ اس کو اقتدار ملنے جا 2011 کے بعد ہی آئے نا سب لوگ۔ ہاں صحیح ہے۔ تو یہی اس کی میرے حساب سے بنیادی غلطی۔ اگر کوئی بندہ آئے کسی کے پاس ہے اور وہ کہے کہ میں آپ کے کاز کے ساتھ، آپ کے خیالات کے ساتھ متفق ہوں اور آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ اس کو انکار کر دے؟ نہیں، نہ کریں انکار۔ تو پھر لیکن یہ دیکھیں نا آپ کہ یہ باہر سے لوگ آئے اور وہ ڈائریکٹ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے۔ جو باہر سے آتا ہے بندہ آپ اسے لے لیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ممبرشپ لینی ہے، آپ اس کو ممبرشپ دیں، لیکن آپ اس کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو صدر بنا دیں، آپ اس کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیں، آپ اس کو کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیں، آپ کوئی بڑا وزیر بنا دیں۔ یعنی وہ سارے جو اہم کی جو تھی عہدے چاہے جماعت کے اندر تھے یا جب اس کو حکومت ملی تو وزراء جو تھے وہ زیادہ تر تو وہی لوگ تھے جو پہلے مختلف حکومتوں میں رہے، جو الیکٹیبل کہلاتے ہیں، جو میرے خیال سے ہماری سیاست کا ناسور ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ہمارے ہاں سیاست کو وہ معتبر مقام نہیں مل سکا ان 75 سالوں میں، تو میرے حساب سے اس کی جو بنیادی وجہ یہ الیکٹیبلز ہیں۔ یہ وہ جونکیں ہیں جو 75 سالوں سے خون چوس رہی ہیں ہماری پولیٹیکل سسٹم کا۔ ان کی وجہ سے کبھی بھی ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایک معتبر اور ایک معزز یا محترم مقام حاصل نہیں کر سکا۔ ہاں وہ تو خیر صحیح ہے، کیونکہ ان کے اصول تو ہوتے نہیں ہیں، ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ ذاتی مفادات کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی اور ایک حکومت سے دوسری حکومت میں چھلانگ لگاتے رہتے ہیں۔ یہ بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن کیا کسی پر اعتبار کرنا، ان کے یہ بھی اعتبار کی بات تھی نا کہ وہ لوگ آئے اپنی طاقت کے ساتھ، پاور تو رکھتے ہیں، وہ معاشرے میں ان کا رسوخ تو ہے، وہ آئے بھائی ہم اپنے ساری جو ہے نا جو طاقت ہے، اپنی ساری لائلٹیز جو ہیں آپ کو دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا چلنا چاہتے ہیں، تو اس نے ان کو لے لیا۔ تو اس میں اتنی مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں اتنی کوئی بری بات ہے۔ نہیں، بری بات میں یہ نہیں کہتا کہ لیا کیوں، ٹھیک ہے کوئی بندہ آتا لے لے، لیکن جو آپ کے پہلے آپ کے پاس جو ورکر ہیں، جو آپ کے پاس پچھلے 10-15 سالوں سے ہیں، جنہوں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا جب آپ کو کوئی مطلب کنسیڈر ہی نہیں کرتا تھا، تو ان کو آگے ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ آگے رہتے ممکن ہے اتنا جلدی اقتدار نہ ملتا، صحیح ہے، لیکن جب ملتا تو پھر وہ ایک طاقتور اقتدار ہوتا، پھر وہ واقعی تبدیلی ہوتی۔ اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں، جیسا کہ وہ خود بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے جو آئیڈیل ہیں وہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ تحریک اسلامی جو مکہ میں چلی اس سے بڑے متاثر ہیں اور ان سے وہ رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر ہم ان سے رہنمائی لیں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، اس تحریک میں شامل ہوئے، ان کو ہمیشہ فوقیت ملی۔ صحیح ہے، مطلب وہ ابتدا کے جو
جن لوگوں نے ہجرت کی حبشہ میں یا مکہ میں، اور جو خاص طور پر جو جنگ بدر میں شریک ہوئے لوگ، ان کا سٹیٹس ہمیشہ باقی بعد میں آنے والے ہر صحابی سے اوپر، بالکل صحیح نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں، بلکہ ان کے بعد خلفائے راشدین نے بھی، نہیں بعد میں بھی امیر معاویہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا سوائے ان کے جو بدری اصحاب تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کو پاور بھی ملی تب بھی وہ لوگ ہمیشہ سب سے اوپر ہیں۔ انہوں نے بھی مطلب سب لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیا، اس میں منافقین بھی آئے جن کا ذکر ہے قرآن میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ بہت سارے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے۔ آ تو گئے لوگ، کسی کو منع تو نہیں کیا، کس نے آنا چاہا وہ آ گیا، لیکن آپ کی جو فیصلہ سازی ہے، آپ کی جو کور جو کمیٹی ہے سمجھ لیں، ہاں صحیح ہے، جو آپ کے شورا جو ہے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ ان کو فوقیت دی گئی جنہوں نے اس دور میں شامل ہوئے۔ جب تک وہ لوگ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابتدائی دور کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اس وقت سابقون الاولون مطلب ان کے لیے جنہیں کہہ سکتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں، جب تک وہ اس کور کمیٹی یا اس شورا میں ان کی اکثریت رہی، اس وقت تک تقریباً سسٹم بڑا اسموتھلی چلا۔ تو یہ لاجیکلی بھی بات ہے، مطلب آپ کو جب دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ پاور میں کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس وقت تو وہ لوگ آ جاتے ہیں نا جو پاور کو پسند کرتے ہیں، وہ جو بھی کوئی پاور میں آ جائے اس کے پاس تو لوگ چلے جائیں گے۔ لیکن جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب کوئی آپ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب کسی کو یہ امید تک نہیں ہوتی کہ یہ کبھی کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں وہ آپ کی کامیابیوں کے لیے نہیں جڑتے، وہ پاور کے لیے نہیں جڑتے، وہ اس لیے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں کہ وہ آپ کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے نظریے کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہمیشہ اوپر ہونے چاہیے، بعد میں آنے والوں کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ ایسے سیاسی جماعت جو مرضی ہے ٹھیک ہے، لیکن انہیں وہ فیصلہ سازی جو ہے نا ان کا جو، اب یہ کیا ہے، ایک بندہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان بعد میں کرتا ہے، وہ پہلے کہتا ہے مجھے صدر بنایا جائے، پہلے آپ یہ اعلان کریں۔ مطلب آپ نے اگر پریس کانفرنس دیکھی ہو فواد چودھری اور پرویز الہی کی، تو وہ فواد چودھری سے کہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، تو کہتا ہے نہیں، پہلے آپ یہ اعلان کریں کہ یہ ہمارے مرکزی صدر ہوں گے۔ تو ان لوگوں کی کیا کمٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، آپ کے نظریے کے ساتھ؟ لیکن آپ دیکھیں وہ فواد چودھری جو ہے نا چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن وہ پرویز الہی موجود ہے۔ تو فواد چودھری بھی وہی تھا نا، فواد چودھری کب آیا؟ فواد چودھری تو بہت بعد آیا، وہ بھی اسی کلاس میں شامل تھا، اسی سٹیٹس کو کا حصہ تھا۔ اور یہ جو ابھی نہیں جا رہے جو لوگ، تو اس کی کوئی وجوہات ہوں گی، ان کے سیاسی مفادات ہوں گے، ان پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن پھر یہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ بنیادی غلطی ہے کہ جب آپ اپنے لائل ورکرز کو پیچھے ہو جائیں گے اور جو آپ کے جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ مسلط ہو جائے گا، آپ کی جماعت کو آ کر ہائی جیک کر لے گا، کیپچر کر لے گا، تو پھر تو آپ نظریہ آپ نے دوسری اس کی جو اعتراض اس پہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ میں نے اسٹیٹس کو توڑنا ہے، تبدیلی لانی ہے، میں یوتھ کو لے کر آؤں گا، نئے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو اس ملک کے ساتھ لائل ہوں گے ان کے بقول۔ تو وہ تو پھر وہی آ گئے نا سارے، اگر انہوں نے تبدیل کرنا ہوتا تو وہ پہلے کر چکے ہوتے۔ ہاں یہ بات تو خیر صحیح ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں جب دوبارہ مشکل وقت آیا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں موجود، سوائے ایک دو لوگوں کے، اور جو موجود ہیں وہ ایک دو لوگ جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں وہ امیدوار ہیں مائنس عمران خان کی صورت میں، وہ اس لیے چمٹے۔ اگر آپ کو ہماری یہ گپ شپ اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔